نمی دانم چی منزل بود شب جائے کہ من بودم نمی دانم چی منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم رقیبہ گوش بر آواز او در ناز من ترسا سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم زحال مسکین مکن تغافل برائے نینا بنائے بتیا کتاب ہجراں ندارہ میں جان لے ہو کاہے لگائے چھتیا۔ آج شوال المکرم کی 18ویں شب ہے اور سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح امسال بھی ملک الشعراء طوطئ ہند ابو الحسن سیدنا یمین الدین امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر ہماری یہ محفل حاضر ہے، لیکن چونکہ یہ ایام عوامی اجتماع کے حوالے سے حکومتی سطح پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ممانعت کے ایام ہے، اس لیے یہ محفل بہت مختصر اور خاص طور پر آن لائن جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور آپ سب اپنے گھروں میں بیٹھ کر اور اپنے اپنے علاقوں سے اس محفل میں شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، کیونکہ ملک الشعراء طوطئ ہند حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبوب الہی تھے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، اور وہ روحانیت کے اس مقام اور مرتبے پر فائز تھے کہ اس کا اندازہ کرنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ شبلی نعمانی جیسی شخص نے اس بات کو لکھا اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ امیر خسرو روحانیت کے اس مقام پر فائز تھے کہ ان کے مرتبے کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے، اور اہل اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کے ولیوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا لشکر ہوا کرتا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت اور نزول رحمت کا ذریعہ ہے۔ آج ملک الشعراء طوطئ ہند حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا عرس سراپا قدس ہے، اس بنیاد پر آپ ہی کا ذکر خیر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اور ان کے کریم مرشد کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ ترکی تھے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت امیر سیف الدین محمود یہ ترک قبیلے کے اپنے دور کے سردار تھے، تو
ترکستان میں بہت سارے قبیلے ہیں، ان میں سے ایک قبیلے کا نام تھا لاچینی. اسی لاچینی، چونکہ ترکستان میں جو بہت سارے قبائل تھے ان میں سے ایک قبیلے کا نام لاچینی تھا، اور لاچینی قبیلے کے سردار حضرت امیر خسرو کے والد حضرت امیر سیف الدین محمود تھے. لاچین جو ہے یہ ترک زبان کا ایک لفظ ہے، اور لاچین ترکی زبان میں شاہین کو یعنی باز کو کہتے ہیں. تو حضرت امیر خسرو کا جو قبیلہ تھا تو وہ شاہین اور باز کے نام پر تھا، اور ان کے خاندان کے ایک فرد کا نام بھی لاچین تھا. اس بنیاد پر یہ لاچینی کہلائے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضور پیران پیر پیر دستگیر سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی باز کا ذکر فرمایا ہے، اور ڈاکٹر اقبال کی تو شاعری ہی گردش کرتی ہے: باز پر نہیں تیرا نشیمن، قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. حضرت امیر سیف الدین محمود یہ بلخ میں مقیم تھے. جس وقت تاتاریوں نے، چنگیز خان نے ترکوں پر حملہ کیا تو اس وقت امیر سیف الدین محمود بلخ کو چھوڑ کر بچے کچے لوگوں کو ساتھ لے کر وارد ہندوستان ہوئے اور ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے. اس وقت دہلی میں سلطان شمس الدین التمش کی حکومت تھی. حضرت امیر سیف الدین محمود ان کے فوج میں داخل ہو گئے، اور جب ان کی فوج میں داخل ہوئے تو آپ نے دلی سے 100 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے جس کو پٹیالی کہتے ہیں، پٹیالی میں قیام فرمایا. چونکہ امیر سیف الدین محمود جو حضرت امیر خسرو کے والد تھے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر شمس الدین التمش نے اپنے خاص لوگوں میں ان کو جگہ دی. حضرت امیر خسرو کی پیدائش پٹیالی میں ہوئی. ابھی آپ کی عمر 4 سال کی تھی کہ حضرت امیر خسرو کے والد نے سوچا کہ اس جیسے ذہین بچے کی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام پٹیالی جیسے علاقے میں ممکن نہیں ہے، جہاں علماء اور فضلاء کی ایک بڑی تعداد ہے. یعنی دلی عروس البلاد کہلاتا تھا، اور وہاں پر بڑے بڑے علم و فضل کے یگانہ روزگار ہستیاں مقیم تھی وہاں پر. تو آپ کے والد آپ کو دلی لے کر منتقل ہو گئے. اس طرح سے 4 سال کی عمر میں آپ دلی آ گئے اپنے والد کے ساتھ. چونکہ حضرت امیر خسرو کا ننیال، چونکہ آپ کے نانا حضرت عماد الملک وہ خود بھی دلی میں مقیم تھے اور بڑے بااثر اثر و رسوخ والے آدمی تھے. آپ کا بادشاہوں کے دربار میں اثر و رسوخ کے ساتھ ساتھ اس بات سے دینداری کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلی تشریف لائے تو کم و بیش 2 سال تک کے حضرت عماد الملک جو امیر خسرو کے نانا تھے ان کے گھر پر محبوب الہی نے 2 سال تک قیام فرمایا. بادشاہوں کے دربار میں بھی اثر رسوخ تھا اور ساتھ ہی ساتھ روحانی معاملات آپ کے اس طرح تھے. اس طرح سے بچپن ہی سے حضرت امیر خسرو کو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ جیسی ہستی کا دامن آپ کے ہاتھوں میں آ گیا. اس طرح سے آپ کے نانا، آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کی والدہ سب کے سب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارادت مند تھے اور آپ سے بیعت کا شرف بھی ان کو نصیب ہوا. اب یہاں حضرت محبوب الہی کی شان میں کیا بیان کروں، بس یہاں اختصار کے ساتھ اتنا عرض کیا جا سکتا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ
حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں جو باتیں کہی ہے، اور پھر بعد میں سلسلہ چشتیہ کو جو حضرت نظام الدین اولیاء کے ذریعے سے فروغ ملا ہے، وہ کسی پر ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ سلطان المشائخ آپ کا لقب ہے، سلطان الاولیاء آپ کا لقب ہے، اور نظام الدین اولیاء کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں، بلکہ آپ کو اگر سلسلہ چشتیہ کی آبرو کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا بڑا مقام ہے، محبوب الہی کہلاتے ہیں آپ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت محبوب الہی کا دامن بچپن ہی سے حضرت امیر خسرو کو مل گیا تھا، لیکن ابھی حضرت امیر خسرو کی عمر صرف 7 سال کی ہوئی تھی یا 8 سال کی، تو آپ کے والد بزرگوار دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کی پرورش آپ کے نانا حضرت عماد الملک نے کی۔ نانا کے پاس آنے کے بعد حضرت امیر خسرو کو بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا، کیونکہ آپ کے نانا بڑے اثر و رسوخ والے تھے، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا۔ حضرت امیر خسرو کی ایک خصوصیت ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص یا فلاں جناب پیدائشی ولی ہے، کوئی پیدائشی ذہین ہے، ایسے ہی لوگ صلاحیتیں بہت ساری لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ امیر خسرو کے بارے میں ان کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ پیدائشی شاعر تھے۔ ضیاء الدین برنی لکھتے ہیں کہ امیر خسرو سے پہلے ان جیسا شاعر دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اور امیر خسرو کے بعد قیامت تک ان جیسا شاعر شاید دنیا میں پیدا نہ ہو۔ یہ حضرت امیر خسرو کی یہ صلاحیت ہے کہ ضیاء الدین برنی جیسے شخص نے اس بات کو لکھا ہے کہ ان سے پہلے، اور بہت سارے سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت امیر خسرو پیدائشی شاعر تھے۔ حضرت امیر خسرو خود یہ بات کہتے ہیں کہ جب مجھے مدرسے میں مکتب میں ابتدائی تعلیم کے لیے داخل کیا گیا، تو اس وقت مجھے جب ابتدائی تعلیم پڑھائی جاتی تھی تو بھی بے ساختہ میری زبان سے اشعار نکلتے تھے، حتیٰ کہ ابھی میں 10 سال کا تھا کہ میں نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ میرے استاد قاضی سعد الدین صاحب جو ہے، وہ سبق جب میں سنا دیتا تو میری صلاحیت پر بہت حیرت کا اظہار کرتے کہ یہ 10 سال کا بچہ کس انداز سے اشعار کہتا ہے۔ حضرت قاضی سعد الدین کے ایک سینئر بہت بڑے عالم تھے، تو ان کے پاس ایک مرتبہ قاضی صاحب گئے تو ساتھ میں حضرت امیر خسرو کو بھی ساتھ لے کر کے گئے۔ ان کی عمر 10 سال کی تھی۔ وہاں پر کچھ گفتگو ہوئی شاعری پر، تو چونکہ عام طور پر بچے جب کوئی گفتگو ہوتی ہے تو بچوں کی یہ عادت ہے جو ان کے ذوق کے مطابق ہوتی ہے وہ اسی میں توجہ دیتے ہیں، اور جو ان کے ذوق کے مطابق نہیں ہوتی تو بچے اپنے کھیل کود میں یا اپنی اپنی مصروفیت میں لگ جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر بچے بیٹھے ہوں اور ہم لوگ جو ہے وہ کھیل کود کی بات کریں، وہ بچے اس میں غور سے سنتے ہیں یا اس میں حصہ بھی لیتے ہیں، کچھ باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم بیوپار کی بات، کاروبار کی بات کرنا شروع کر دیں، یا تو بچے کھیلنے لگ جاتے یا تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ جس وقت قاضی سعد الدین صاحب اپنے سینئر عالم دین جو دلی کے تھے ان سے گفتگو کر رہے تھے، تو بہت توجہ سے خسرو اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ وہ جو سینئر عالم دین تھے سعد الدین کے، تو انہوں نے کہا یہ بچہ 10 سال کا ہے اور یہ شاعری کی گفتگو اتنی توجہ سے سن رہا ہے، اور اشعار پر یہ جو ہے وہ اس طرح سے توجہ دے رہا ہے۔ تو اس وقت قاضی سعد الدین نے کہا یہ لڑکا 10 سال کا ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ یہ اشعار بہت اچھے پڑھتا ہے۔ وہاں ایک کتاب رکھی تھی کسی شاعر کی جو بڑی مشکل شاعری تھی۔ ظاہر سی بات ہے یہ جو بات ہو رہی ہے آج سے کم و بیش تقریباً 700 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آج کل کی شاعری تو نہیں ہے نا کہ کسی نے کہا تھا کہ
آدمی کسی کی بھی جو ہے وہ شاعری چرا لیتا ہے، ادھر سے 4 الفاظ ادھر سے 4 الفاظ نکال کر کے جو ہے وہ پڑھ دیتا ہے اور وہ شاعر بن جاتا ہے. بلکہ آج کی شاعری کا تو اللہ ہی خیر فرمائے کہ میں نے تو خود میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے جلسوں میں میں نے دیکھا کہ میرے کسی دوست نے کوئی کلام لکھا ہوا ہے، میں اس کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں، میری بیٹھک کا آدمی ہے، اور اسی کو کوئی شاعر جلسے میں پڑھ رہا ہے تھوڑے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، اور مقطع میں اس نے اپنا نام لگا دیا. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. تو اس طریقے سے سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آج سے 700 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، فن، ساری چیزیں تھی لوگوں کے پاس. آج بھی ہے لیکن بہت کم ہے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. تو حضرت قاضی سعد الدین نے کہا کہ یہ بچہ بہت اچھا پڑھتا ہے. اور حضرت امیر خسرو کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز بہت خوبصورت دی تھی. عام طور پہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاعر بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی لکھتا بہت اچھا ہے، لیکن اس کے پاس آواز اچھی نہیں ہوتی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. بہت سارے بڑے بڑے شعراء ہیں لیکن ان کے پاس آواز ایسی نہیں تھی. بلکہ اگر ڈاکٹر اقبال کے محبین برا نہ مانے، ویسے میں بھی ان کے مداحوں میں اور محبین میں ہوں. میرے پاس ایک ریکارڈنگ آئی تھی جو ہے وہ شاعر مشرق قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کی. تو انہوں نے ایک کلام پڑھا ہے، تو اس میں جو ان کی آواز ہے وہ آواز اتنی خوبصورت ہے، لیکن اتنی خوبصورت نہیں ہے جتنا ڈاکٹر صاحب کا کلام خوبصورت ہوتا ہے. بہت ممکن ہو کہ میرا اندازہ غلط بھی ہو، اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت پرانی ریکارڈنگ تھی. کم و بیش جو ہے وہ ایک صدی پرانی وہ ریکارڈنگ تھی. ہو سکتا ہے ریکارڈنگ کی خرابی بھی ہو، لیکن مجھ تک جو پہنچی تو آواز سے اندازہ ہوا کہ کلام جتنا خوبصورت لکھتے ہیں شاید آواز اتنی خوبصورت ان کی نہیں تھی. اسی طرح اور بھی ہمارے موجودہ دور کے شعراء میں بھی آپ دیکھیں یا ماضی قریب کے شعراء میں دیکھیں کہ کلام بہت اچھا لکھتے ہیں لیکن آواز ایسی نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگ کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے لیکن کلام کا وہ معیار نہیں ہوتا. لیکن خسرو کی یہ خصوصیت ہے کہ خسرو کا چہرہ بھی خوبصورت تھا، ترکی النسل تھے، کلام بھی خوبصورت تھا، آواز بھی خوبصورت تھی اور انداز بھی خوبصورت تھا. اور بعد میں جو میٹھاس تھی اس کا ذکر بھی اگر وقت رہا تو آگے آئے گا. میٹھاس نے پھر خسرو کو اس مقام پر پہنچایا کہ ضیاء الدین برنی جیسے لوگ یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ ان جیسا شاعر ان سے پہلے پیدا نہیں ہوا اور شاید قیامت تک ان کے بعد بھی پیدا نہیں ہو سکے گا. یہ ضیاء الدین برنی کی اپنی رائے ہے، اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کو اس کا حق ہے کہ آدمی اپنی اپنی تحقیق اور اپنی اپنی رائے پیش کر سکتا ہے. تو حضرت امیر خسرو نے جب 10 سال کی عمر میں وہ کتاب ان کے ہاتھ میں دی گئی اور اس کو ترنم میں پڑھنا شروع کیا. حالانکہ ایک تو یہ کہ کوئی کتاب ہاتھ میں دی جائے اور کوئی کلام آدمی پہلی مرتبہ پڑھے تو اس کو اتنے اچھے انداز سے وہ نبھا نہیں سکتا. لیکن یہ خسرو کی خصوصیت تھی کہ حضرت امیر خسرو نے 10 سال کی عمر میں کتاب جب دی گئی ہاتھ میں اس کو ایسے پڑھ کے سنایا کہ اس وقت محفل میں جتنے لوگ تھے ان پر ایک رقت اور رنگ کی کیفیت طاری ہو گئی اور پوری محفل رو پڑی. اس وقت آپ کے جو استاد تھے قاضی سعد الدین، انہوں نے کہا کہ یہ تو دوسرے کا کلام ہے، یہ بچہ صرف دوسرے کا کلام ہی نہیں پڑھتا ہے بلکہ یہ خود بھی اشعار کہتا ہے. جب حضرت امیر خسرو کا یہ ذکر کیا ان کے استاد نے تو وہاں پر جو قاضی سعد الدین سے ایک سینئر عالم دین تھے تو وہ بہت بڑے شاعر بھی تھے، خطاط بھی تھے. تو انہوں نے کہا اے بچے میں تجھے 4 الفاظ کہتا ہوں، ان 4 الفاظ پر 4 مصرے بول کر بتا. اور انہوں نے 4 الفاظ کہے اور اسی وقت حضرت امیر خسرو نے ان الفاظ پر فی البدی ایک رباعی کہہ دی، 4 مصرے کہہ دیے. تو اس وقت 10 سال کی عمر میں یہ دیکھ کر کے اس سینئر عالم دین کی زبان سے نکلا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تیری شہرت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجے گا
اور تمہیں اپنا تخلص سلطانی رکھنا چاہیے. اور پھر آپ کے والد کا نام پوچھا اور بھی بہت ساری گفتگو ہوئی. حضرت امیر خسرو نے جو ہے وہ کتابیں نثر میں بھی لکھی ہے اور اشعار بھی آپ کے ہیں. نثر میں جو آپ کی کتابیں بیان کی جاتی ہے 92 کتابیں آپ نے لکھی ہے، جن میں سے حضرت محبوب الہی کے ملفوظات بھی آپ نے جمع فرمائے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امیر خسرو کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 5 لاکھ سے کم اور 4 لاکھ سے زائد اشعار آپ نے جو ہے دنیا کے سامنے پیش فرمائے. حالانکہ 7 صدی پہلے یعنی 700 سال پہلے اتنی بڑی تعداد میں اشعار، اور وہ بھی عربی میں، فارسی میں، ہندی میں، سنسکرت میں اور پھر اردو میں، آپ نے اتنی زبانوں میں جو ہے وہ اشعار عطا فرمائے. بلکہ اردو زبان کے حوالے سے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان کی بنیاد آپ ہی نے رکھی ہے اور شروعات اردو زبان کی آپ نے کی ہے. بہرحال اس میں بعض محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز یا حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، ان حضرات نے بھی جو ہے وہ اردو کو گویا کہ انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے. تو ہمارے صوفیاء کرام کا احسان ہے کہ انہوں نے اردو زبان کی بنیاد رکھی. لیکن اس میں پہلا نام حضرت سیدی امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے. آپ اردو زبان کے گویا کے بانی ہیں اور آپ نے 4 لاکھ سے زائد اشعار کہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. افسوس کہ بہت سارا آپ کا سرمایہ تلف ہو گیا، ختم ہو گیا، اور کچھ باتیں، کچھ غزلیں آپ کی، کچھ کلام آپ کے ملتے ہیں. خاص طور پر صوفیانہ شاعری میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی شان ہے. حضرت امیر خسرو کی خصوصیت ہے کہ وہ شاعر بھی تھے، وہ مصنف بھی تھے، ادیب بھی تھے، اور وہ اپنے دور کے بہت بڑے فن موسیقی کے ماہر بھی تھے. بلکہ ان کے سیرت نگار اس بات پر متفق ہے کہ موسیقی کے بہت سارے راگ وہ حضرت امیر خسرو ہی کی ایجاد ہے، جو آج بھی پڑھے جاتے ہیں اور صوفیہ کی محفل اس سے گرمائی جاتی ہے. بلکہ موسیقی کے فن پر ایک واقعہ آپ کی زندگی کا بڑا مشہور ہے کہ گوپال نام کا ایک ہندوستان کا بہت بڑا موسیقی کے فن کا ماہر تھا، اور جو ہے وہ خلجی نے اس کو اپنے دربار میں بلایا اور 1 ہفتے تک وہ روزانہ آتا رہا اور وہ اپنا راگ پیش کرتا رہا. حضرت امیر خسرو کو خلجی کے تخت کے پیچھے چھپا دیا گیا، وہ سنتے رہے. جب 7ویں دن وہ آیا تو حضرت امیر خسرو کو سامنے کر دیا گیا، اور جب وہ سامنے آئے تو اس نے پہچانا اور کہا کہ خسرو، تم تو بہت بڑے موسیقی کے فن کے ماہر ہو، تم بھی ذرا پڑھو. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ترکی ہوں، ہندوستانی اور ہندی راگ میں کیسے پڑھ سکوں گا. آپ نے یوں فرمایا اور اس سے کہا کہ آپ ہی پڑھے. جب اس نے ایک راگ پڑھا تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کس کا ایجاد کردہ ہے؟ اس نے کہا کس کا؟ تو پھر اس راگ کو آپ نے مکمل کر کے فرمایا کہ اس کا ایجاد کرنے والا میں ہوں. اس کے بعد اس نے پھر دوسرا پڑھا تو آپ نے فرمایا اس کے بارے میں جانتے ہو کہ اس کو کس نے ایجاد کیا ہے؟ تو پھر اس نے کہا کس نے ایجاد کیا ہے؟ پھر آپ نے اس کو پورا مکمل کیا اور فرمایا اس کا مجید بھی میں ہوں. اس طرح جتنے راگ وہ پڑھتا گیا آپ نے سب کے بارے میں بتایا کہ اس کی ایجاد میں نے کی. وہ حیران رہ گیا. اس کے بعد فرمایا بس تم اتنے ہی جانتے ہو، اب ذرا مجھ سے سنو. اور اس کے بعد پھر آپ نے جو راگ پڑھے تو وہ حیران ہو گیا، اور اس کے تقریباً 12,000 شاگرد ہوتے تھے. وہ سب کے ساتھ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اس وقت دنیا کے اندر اگر موسیقی کا فن کہیں آ کر کے گھٹنے ٹیکتا ہے تو وہ ذات حضرت امیر خسرو کی ذات ہے. یہ واقعہ تقریباً ہر سیرت نگار نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، حتیٰ کہ جو ہے وہ شبلی نعمانی جیسے شخص نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. بہرحال حضرت امیر خسرو بادشاہوں کے دربار میں بھی رہے اور کئی بادشاہوں کے دربار میں آپ نے جو ہے وہ اپنا وقت دیا اور ان کی شان میں قصائد بھی لکھے. لیکن حضرت امیر خسرو بادشاہوں کے دربار میں رہنے کے باوجود بھی ظاہری طور پر تو بادشاہوں کے ساتھ تھے، لیکن
قلب میں سوز گداز تصوف طریقت اور وہ جو دریا بہ رہے تھے، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں اس کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ حضرت محبوب الہی جیسا ان کو مرشد ملا. چونکہ آپ سن چکے ہیں کہ بچپن ہی سے حضرت امیر خسرو دامن محبوب الہی سے وابستہ ہو چکے تھے، لیکن جب آپ کا عین شباب کا دور آیا اور عروج کا دور آیا تو آپ نے از سر نو حضرت محبوب الہی کے ہاتھ پر بیعت فرمائی. ہم اسے تجدید بیعت بھی کہہ سکتے ہیں. اور پھر آپ اپنے پیر ہی کے ہو کر رہ گئے، مرشد کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور پھر آپ نے جو زندگی گزاری ہے کہ آپ جو کچھ بھی کماتے یا آپ کو جو کچھ بھی ملتا آپ غریبوں میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتے. حضرت محبوب الہی نے کبھی آپ کو بادشاہوں کے دربار میں جانے سے نہیں روکا، لیکن جب یہاں آتے تو محبوب الہی سے اتنے قریب تھے کہ جب حضرت محبوب الہی عشاء کی نماز کے بعد چارپائی آپ کی بچھائی جاتی اور اس وقت تسبیح لائی جاتی اور آپ ذکر کر رہے ہوتے تو اس وقت کسی قریبی رشتہ دار کو بھی حضرت محبوب الہی کے پاس آنے کی اجازت نہیں ہوتی سوائے حضرت امیر خسرو کے. حضرت امیر خسرو آتے، حتیٰ کہ حضرت امیر خسرو دوران ذکر بھی حضرت محبوب الہی سے اس وقت گفتگو فرماتے اور حضرت محبوب الہی جو ہے سر ہلا ہلا کر کے آپ کی باتیں سنتے اور مزید جو ہے وہ آپ گفتگو فرماتے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو معاملہ ہے وہ خاص طور پر اختصار کے ساتھ میں کروں، ان کو اپنی ماں سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ لگاؤ تھا، بلکہ آپ کی ترقی کا راز ماں کی ایک رات کی دعا بھی ہے کہ ایک بار آپ کی والدہ بیمار ہوئی، ماں سے بڑی محبت تھی، اودھ میں رہتے تھے. جب ماں کا خط پہنچا کہ بیٹا تیرے بغیر میں نہیں رہ سکتی تو بادشاہ کا دربار چھوڑ کر ماں کے لیے واپس آپ دلی تشریف لے آئے. ماں ایک بار بیمار پڑی تو رات بھر پیر دباتے رہے اور ماں کی آنکھ لگ گئی. جب صبح ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ خسرو پیر دبا رہے تھے. ماں نے کہا سوئے نہیں؟ کہا ماں مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. اور جب ماں نے کہا اچھا جاؤ سو جاؤ، تو جب وہاں سے گئے تو پھر اس کے بعد جب پلٹے تو کیا دیکھا، ماں مصلی پر تھی اور آنسو ٹپک رہے تھے اور دعا کر رہی تھی، اللہ میرے بیٹے نے رات بھر میری خدمت کی ہے، پروردگار عالم اس کو تو عروج اور عزتیں عطا فرما. یہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ماں کی دعا تھی. حضرت امیر خسرو نے جب اپنی ماں کے سینے پر سر رکھا اور ٹھنڈک محسوس کی تو اس وقت آپ نے پورا کلام لکھا. اس کا ایک شعر کا مفہوم یہ ہے کہ ماں کا سینہ جنت کی طرح ہے جو جنت کی ٹھنڈک دیتا ہے. اور پھر انہوں نے تشبیہ بھی دی کہ جیسے جنت میں نہریں جاری ہے، قدرت نے ماں کے سینے میں بھی 2 نہریں اولاد کے لیے جاری فرما دی ہے. یہ بہت خاص بات اور بڑی گہرائی کی بات انہوں نے شاعرانہ پیرائے میں کہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اور شاید اس طرح کا تخیل ماں کے سینہ جنت کے متعلق کہ ماں کا سینہ جنت کی طرح ہے، اور جس انداز سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے شاید اس طرح کی کوئی گفتگو کسی شاعر کے کلام میں ہمیں نظر نہیں آتی. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے پیر و مرشد سے حد درجہ کی محبت اور پیار اور الفت تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے بڑا مشہور صاحب کہ حضرت امیر خسرو بادشاہ کے ساتھ کسی مہم پر گئے ہوئے تھے اور اس مہم سے لوٹ رہے تھے تو آپ کے حصے میں بادشاہ نے اس زمانے کی 5 لاکھ نقدی یعنی 5 لاکھ رقم، آپ اس کو صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے پیسے کہہ لیں یا روپیے کہہ لیں، حالانکہ اس وقت جو بھی سکے رہے ہوں گے اس کو جو بھی نام دیا جا سکتا ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے، حالانکہ اس کو اس کتابوں میں جو ہے وہ ٹکے لکھے ہوئے ہیں. تو 5 لاکھ اس دور کی رقم حضرت امیر خسرو کے حصے میں آئی اور آپ اس مہم سے واپس لوٹ رہے تھے. خدا کا کرنا یہ کہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا یہ انداز تھا کہ آپ اپنی خانقاہ سے غریبوں کی حاجت روائی کرتے تھے اور غریب پروری کا نظام آپ کی خانقاہ سے چلتا تھا.
ممکن ہے ہمارے ناظرین کو یا سامعین کو اس بات کا علم ہوگا کہ حضرت محبوب الہی کا لنگر اس دور میں جو چلتا تھا تو اس وقت اس کے اخراجات مہینے کے 200 سے زائد بتائے جاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا لنگر کا نظام چلتا ہوگا۔ بلکہ ایک مرتبہ بادشاہ نے حسد سے کہا لوگوں سے کہ تم لوگ اس نظام الدین کو ملنے جاتے ہو تو وہ لوگوں کو لنگر کھلاتے ہیں اور لوگوں پر خرچہ کرتے ہیں، ایک کام کرو کہ مالدار لوگ محبوب الہی سے ملنا چھوڑ دیں، جب نظر نہیں ملے گی تو وہ لنگر کھلانا بھی بند کر دیں گے۔ جب محبوب الہی کو بادشاہ کے اس اعلان کا پتہ چلا تو آپ نے اپنے خادم کو بلا کر فرمایا کہ لنگر کا خرچہ ڈبل کر دیا جائے، تاکہ بادشاہ کو پتہ چلے ہمارا لنگر مالداروں کے بل پر نہیں چلتا بلکہ مسبب الاسباب کے کرم سے چلتا ہے، اللہ رب العزت کے کرم سے چلتا ہے۔ حضرت محبوب الہی کے یہاں سے اس طرح کی حاجت روائی اور غریب پروری کا نظام چلتا تھا۔ ویسے بھی خانقاہوں کا نظام ہے ہی اس لیے تاکہ وہاں سے غریبوں کی اور بے سہارا لوگوں کی اور حاجت مندوں کی حاجت کو ضرورت کو پورا کیا جا سکے اور صفہ کی یاد دلائی جا سکے۔ جو صفہ کا چبوترا مسجد نبوی شریف میں بنا ہوا ہے اس کی یاد تازہ کی جا سکے۔ صوفیاء کرام نے یہی کیا، خانقاہوں سے مدد کی، اور آج بھی خانقاہوں سے جو پیار، جو محبت، جو الفت، جو حقیقی خانقاہیں اپنے اسلاف کی روایات کی امین خانقاہیں ہیں، وہاں سے آج بھی محبت، الفت، پیار، دلوں کو جوڑنا، حاجت روائی کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج بھی دیکھنے کو ملتی ہے الحمدللہ تعالی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت محبوب الہی کے پاس ایک غریب آدمی آیا اور اس نے کہا حضور میں ضرورت مند ہوں اور میری بچی کی شادی ہے، آپ میرے لیے کچھ انتظام فرما دے۔ خدا کا کرنا یہ کہ اس وقت حضرت محبوب الہی سیدی خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو آپ نے اس شخص سے فرمایا تھوڑا انتظار کرو، اللہ بھی انتظام کر دے گا تو میں آپ کی مدد کر دوں گا۔ وہ رکا، پھر کچھ دیر گزری، پھر آیا، پھر آپ نے فرمایا ابھی انتظام نہیں ہوا، کچھ دیر انتظار کرو، انشاءاللہ اللہ انتظام کر دے گا تو میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا، ایسے میں جو ہے وہ شام قریب ہو گئی تو اس شخص نے کہا اچھا اب تو جانا ہے، شام قریب ہو گئی ہے، مجھے اپنے گھر بھی لوٹنا ہے۔ تو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا اتفاق سے آج انتظام نہیں ہو سکا اور میں تمہیں خالی لوٹانا نہیں چاہتا، اس وقت میرے پاس میرے 2 جوتوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے میں اپنے 2 جوتے آپ کو سپرد کرتا ہوں، آپ اس کو لے جائیں اور اس کو بیچ کر کچھ انتظام کر لیں۔ اس نے بادل ناخواستہ حضرت سیدی محبوب الہی کے جوتے لیے، دل میں خیال کیا ایک فقیر کے، مرد درویش کے پرانے جوتے آخر بازار میں بکیں گے بھی کتنے میں اور میرا کیا اس سے بن سکے گا۔ لیکن پیر روشن ضمیر ہوتا ہے، وہ نظام الدین اولیاء تھے، محبوب الہی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو وہ چمک اور وہ نگاہیں عطا کی تھی کہ آنے والے حالات کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے جوتیاں تو دے دی، نالین تو اپنی دے دی، مگر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف کی سخاوت کیا تھی کہ اگر دینے کے لیے کچھ نہ تھا تو اپنی جوتیاں ہی اٹھا کر کے عطا فرما دی۔ بہرحال وہ شخص کچھ عقیدت مند بھی تھا لیکن دل میں عجیب سا سوچ رہا تھا کہ اس کو کیا کروں گا، کون خریدے گا، کیا ہوگا۔ آخر کار وہ جو ہے وہ دلی سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد جب وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے تو دوسری صبح کو جب وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، چلتے چلتے دلی سے وہ باہر نکلا اپنے گھر کو جاتے ہوئے، تو اس نے تھکان کی وجہ سے تھوڑی دیر کہیں رک کر کے آرام کرنا چاہا۔ وہ سوچا مسافر ہوں، تکیہ بھی پاس میں نہیں ہے، تو ایک کپڑے میں اس نے وہ جوتیاں لپیٹ رکھی تھی، اسی کا سرہانہ بنا کر ایک درخت کے نیچے لیٹا تھا اور ادھر سے بادشاہ کا لشکر آ رہا تھا فتح مند اور ظفر مندی کے ساتھ۔ اسی میں حضرت امیر خسرو بھی تھے اور غنیمت میں آپ کو 5 لاکھ اس زمانے کے سکے ملے ہوئے تھے۔ جب خسرو اس میدان میں پہنچے
تو پہنچنے کے بعد دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا پیر کی خوشبو آ رہی ہے، پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ ساتھیوں نے کہا خسرو عجیب حال ہے، یہاں تمہارے پیر کہاں اور پیر کی خوشبو کہاں؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی ہو، پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ آخر کار چلتے ہوئے جب آئے تو دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک شخص لیٹا ہوا ہے مسافر، اس کو سلام کیا اور پوچھا کہ کیا تم حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خانقاہ سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور پھر کہا کہ گیا تھا، بیٹی کی شادی تھی، کچھ طلب کرنے کے لیے، لیکن دن بھر بیٹھا رہا، انتظار کیا، کچھ نہ ملا تو حضرت نے اپنی جوتیاں دی اور کہا کہ اس کو بیچ دینا اور اپنا کام نکال لینا۔ حضرت امیر خسرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ کتنے میں بیچنے کا ارادہ ہے اور کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا ایک فقیر کی جوتیاں کتنے میں بک سکتی ہے؟ حضرت امیر خسرو نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس 5 لاکھ سکے ہیں، میں وہ سب دیتا ہوں اور میرے مرشد کی جوتیاں میرے حوالے کر دو۔ کاش کہ میرے پاس اور رقم ہوتی تو میں اور دے دیتا، اس لیے کہ یہ جوتیاں اتنی انمول ہے کہ جان دے کر بھی لی جائے تو سستی ہوگی، اور 5 لاکھ سکے دے کر اپنے مرشد کی جوتیاں لی، سر پہ رکھا اور خانقاہ میں تشریف لائے۔ جب خانقاہ میں آ رہے تھے تو سرکار محبوب الہی فرما رہے تھے یار کی خوشبو آ رہی۔ دلوں کا محبت کا تعلق بھی کتنا خوبصورت اور کتنا جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے کہ انسان کی خوشبو پاتا ہے، محبت کی خوشبو پاتے ہیں، دلوں کی خوشبو پاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب خسرو آئے اور مرشد کے قدموں میں جوتیاں رکھی تو سرکار محبوب الہی نے پوچھا خسرو کتنے میں خریدا؟ عرض کی حضور 5 لاکھ میں، لیکن سستی خرید لایا ہوں، اس لیے کہ اگر جان و دل قربان کر کے بھی یہ نعمت ملتی تو سستی تھی۔ حضرت امیر خسرو کے اس انداز پر حضرت محبوب الہی نے فرمایا اگر کسی کو مرید ہونا سیکھنا ہے وہ خسرو سے سیکھے۔ حضرت امیر خسرو نے ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی کی شان میں ایک منقبت پڑھی، یوں تو بہت سے اشعار آپ کی شان میں لکھے گئے ہیں، ایک منقبت پڑھی تو حضرت محبوب الہی اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا خسرو مانگو کیا مانگتے ہو دیا جائے گا۔ عرض کہ حضور آپ خوش ہو گئے، اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے؟ آپ خوش ہو گئے، اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے؟ فرمایا نہیں خسرو مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا حضور یہ چاہتا ہوں کہ میرے کلام میں چاشنی پیدا ہو جائے، مٹھاس پیدا ہو جائے۔ فرمایا میری چارپائی کے نیچے ایک ہانڈی رکھی ہے، لے آؤ۔ ہانڈی لائے، اس میں شکر تھی، حضرت محبوب الہی نے مٹھی بھر شکر لی اور خسرو کے منہ میں ڈال دی، اور پھر اس کے بعد حضرت امیر خسرو کے کلام میں وہ چاشنی پیدا ہوئی کہ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک مقام پر ایک اور بات ملتی آپ کے کلام کی تاثیر کے متعلق کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اکثر جب کوئی کلام لکھتے تھے تو لا کر کے پیش کرتے تھے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں، اور آپ سنتے تھے اس کو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امیر خسرو کے جو کلام ہیں ہندی میں، سنسکرت میں، فارسی میں، اردو میں، وہ ایک عجیب چاشنی رکھتے ہیں۔ بلکہ اس دور تک تو ایک ہی زبان میں لوگ کلام لکھتے تھے، سب سے پہلے 3 زبان میں جس نے کلام لکھا ہے وہ حضرت امیر خسرو ہے۔ حضرت امیر خسرو نے جو 3 زبان میں کلام لکھا ہے وہ ہے زحال مسکین مکن تغافل برائے نینا بنائے بتیا کتاب ہجرا نہ دارا میں جاں نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیا۔ یہ 3 زبان میں آپ نے غزل لکھی تھی، بعد میں اس کی اتباع کرتے ہوئے امام اہل سنت نے 4 زبان میں حضرت امیر خسرو کے فیض کو لیتے ہوئے نعت شریف لکھی۔ لم یاتی نذیر کا فی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج ترے سر سوہے
ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ میں حضرت امیر خسرو کی شاعری پر 2-3 جملے عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تاکہ جو مزید شاعری کا ذوق رکھتے ہیں ہمارے نوجوان، ان کے لیے جو ہے وہ کچھ ذوق اور ان کے اپنی طبیعت کے مطابق بھی کچھ بات انہیں مل جائے۔ حضرت امیر خسرو جو تھے ایک مرتبہ سفر میں تھے، اور حالت سفر میں آپ جا رہے تھے کہ آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ آپ جو وہ چلتے چلتے ایک دیہات میں پہنچے، کیونکہ جب آپ دلی سے نکلتے ہیں تو پھر یو پی ہی شروع ہو جاتا ہے، بلکہ غازی آباد سے تو یو پی چند کلومیٹر سے یو پی شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب نکلے تو دیہات میں تھے، تو دیہات میں پہنچے، پیاس لگی، پنگھٹ پہ کچھ نوجوان لڑکیاں پانی بھر رہی تھی۔ آپ پہنچے اور ان لڑکیوں سے کہا کہ بچیوں مجھے پیاس لگی ہے، مسافر ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تو جب آپ نے کہا پانی پلاؤ تو ایک لڑکی نے پہچان لیا اور اس نے کہا کہ ایک خسرو ہیں، اپنی زبان میں کہا، یعنی ہم کہتے ہیں خسرو تو خے سے کہتے ہیں تو خاص ہے، تو وہاں اس نے جو ہے وہ کھیرے والی کھے سے جو ہے اس نے کہا کہ یہ خسرو ہے، کیونکہ وہ زبان ہی ایسی تھی۔ تو جب بچیاں سرگوشی کرنے لگی تو ایک بچی نے ہمت کر کے کہا کہ آپ اپنے آپ کو مسافر کہتے ہیں تو کیا آپ خسرو شاعر ہیں آپ؟ تو اس نے کہا، جب اس نے یہ کہا تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا کہ ہاں میں شاعر ہوں، دلی کا میں رہنے والا ہوں، مسافر ہوں، پانی مجھے دو۔ تو وہاں وہ بچیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں شعر یعنی شعر سناؤ۔ انہوں نے اپنی زبان میں کہا پہلے ہمیں شعر سناؤ، اے خسرو ہمیں شعر سناؤ، پھر اس کے بعد پانی پلائیں گے۔ اب وہاں لڑکیاں مختلف تھی، ایک لڑکی نے کہا کہ مجھے چرخہ بہت پسند ہے، شعر چرخے پہ ہونا چاہیے۔ دوسری نے کہا کہ مجھے کھیر پکانا بہت پسند ہے، تو شعر کھیر پر ہونا چاہیے۔ تیسری نے کہا کہ مجھے ڈھول بجانا بہت پسند ہے، شعر ڈھول پہ ہونا چاہیے۔ چوتھی نے کہا مجھے کتے سے بڑا پیار ہے، کتے کے بارے میں شعر کہو۔ پیاس شدت کی لگی ہے اور مختلف جو ہے وہ مطالبات ہیں، اب پانی ملنا ہے اتنے سارے اشعار پڑھنے کے بعد، اور وہ بھی تیار نہیں ہے، فی البدی کہنا ہے۔ حضرت امیر خسرو کی ذہانت، قادر الکلامی اور فی البدی اشعار کہنے کا ملکہ، آپ اس سے سمجھ لیں کہ اللہ نے کیسی جو ہے وہ صلاحیت ان کو ودیت فرمائی تھی۔ 2 مصروں کے اندر ساری بچیوں کی فرمائش اس طرح پوری کی، فرمایا کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا چلا، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا بیٹھی ڈھول بجا۔ یعنی کہ 2 مصروں کے اندر کھیر کا بھی ذکر آ گیا، چرخے کا ذکر بھی آ گیا، کتے کا ذکر بھی آ گیا، اور ڈھول کا تذکرہ بھی آ گیا۔ ساری بچیاں اتنا ہنسی کہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی، اور پھر حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ کو انہوں نے جو ہے وہ پانی پیش کیا۔ اسی طرح حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ نے ہندوستان کی ایک پرانی صنف ہے، اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں 2 سخنے۔ یہ آپ کے 2 سخنے بہت مشہور ہیں، یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے اور اس کے معنی 2 نکلتے ہیں، 2 معنی۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت امیر خسرو کے یہ 2 سخنے بڑے مشہور ہیں، اس کی چند مثالیں ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے روٹی جلی کیوں، گھوڑا اڑا کیوں، پان سڑا کیوں۔ اب اس کو ایک ہی لفظ سے جواب دیا جائے گا، لیکن جو ہے وہ اس کے سب معنی نکلیں گے۔ روٹی جلی کیوں، گھوڑا اڑا کیوں، پان سڑا کیوں۔ جواب پھیرا نہ تھا، پھیرا نہ تھا۔ روٹی جلی کیوں، گھوڑا اڑا کیوں، پان سڑا کیوں۔ جواب پھیرا نہ تھا، اس لیے کہ اگر روٹی کو پھیر دیتے وہ نہ جلتی، گھوڑے کو
फेर देते तो वो न उड़ता, पान को फेर देते वो न सड़ता। इसीलिए पान वालों की आदत होती है कि वो पान को फेरते रहते हैं, उलट पलट करते रहते हैं। इसी तरह अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा। अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा। जवाब दाना न था, जवाब दाना न था। इसलिए कि एक दाना का मतलब हुआ कि अनार के अंदर दाना न था, और दूसरा वजीर दाना न था मतलब अक्लमंद न था। ये हज़रत अमीर खुसरो की ज़हानत है। मैं ख़ास तौर पे अपने जवानों से कि उनकी सलाहियत क्या थी। फिर फरमाते हैं गोश्त तो क्यों ना खाया, गोश्त क्यों ना खाया, और डोम क्यों ना गाया। गोश्त क्यों ना खाया, डोम क्यों ना गाया। ये किस्म की राग ही कह लीजिए इसको। गोश्त क्यों ना खाया, डोम क्यों ना गाया। जवाब गला न था। इसलिए कि गाने के लिए गला चाहिए और गोश्त खाने के लिए भी गला हुआ चाहिए, गला न था। फिर उसके बाद समोसा क्यों ना खाया, जूता क्यों ना पहना। समोसा क्यों ना खाया, जूता क्यों ना पहना। जवाब तला न था। इसलिए कि कच्चा समोसा नहीं खाया जा सकता है, और जिस जूते के अंदर तलवा ना हो उसको पहना नहीं जा सकता है। आखिरी उसका ये पानी क्यों ना भरा, हार क्यों ना पहना। जवाब गड़ा न था। इसलिए कि जब घड़ा नहीं होगा तो घड़ा न था, घड़ा नहीं होगा यानी मटकी, पानी कैसे भरेंगे। और हार क्यों ना पहना, इसलिए कि वो जो फूल को एक साथ करने को भी घड़ना कहते हैं। तो पानी क्यों ना भरा, हार क्यों ना पहना। ये हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज है। और फिर वो आपका एक, आपके बहुत सारे गीत भी है हज़रत अमीर खुसरो के, जो अक्सर देहात में शादी के मौके पर गाए जाते हैं। जैसा कि एक आपकी तरफ मंसूब है, काहे को ब्याही विदेश, मैं तो बाबुल तोरे खूटे की गैया, हाको जिधर हक जाए रे, काहे को ब्याही विदेश। और इसी तरह उनका बहुत सारे उनके कलाम हैं। और फिर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तो आप कलाम के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी महारत दी थी। जैसे एक कलाम आपकी तरफ ये भी मंसूब है कि छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलई के। जैसा कि अभी ये कलाम पढ़ा जा रहा था, और हज़रत सैयदी शाह बरकतुल्लाह इश्की पेमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने छाप तिलक ये जो इस्तिलाहात है बाज़ाब्ता उसका माना भी बयान फरमाया है। किसी किताब के दीबाचे में मेरी नज़रों से गुजरा था, इस वक्त तो उस किताब का नाम मेरे जहन में नहीं आता। गालिबन शायद सबे सनाबिल शरीफ के इब्तिदाई औराक में किसी मुकद्दमे में या पेश लफ्ज़ में निगाहों से गुजरा था। लेकिन तो बहरहाल सूफिया ने चाप तिलक ये सब चीज़ों को मटकी और जो है वो नादी यानी नदी नहर, इन सब का एक अपना माना बयान फरमाया है, तो उसको वहाँ पर देखा जा सकता है। तो हज़रत अमीर खुसरो अलैहिर्रहमा जब कलाम लिखते थे तो लाकर दिखाते थे हज़रत महबूब इलाही को। हज़रत महबूब इलाही कलाम देखने के बाद मैं खुसरो बहुत अच्छा लिखा है, लिखा बहुत अच्छा है, लेकिन सादी की बात अलग है। सादी शिराजी उनका वो कलाम है बलगल उला बे कमाल ही कशफा दुजा बे जमाल ही हसनत जमी व खिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला हबीबी व आलिहि व सहबी अजमईन। बल्कि हज़रत सादी शिराजी का ये इखलास है कि जब ये आपने लिखा तो उस वक्त 3 मिसरे आपने लिखे, बलगल उला बे कमाल ही कशफा दुजा बे जमाल ही हसनत जमी व खिसाल ही, और चौथा मिसरा नहीं बनता था। तो उसी फिक्र में आपकी आंख लगी तो ख्वाब में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा का दीदार हुआ। सरकार ने फरमाया सादी क्यों परेशान हुआ? इसकी सरकार
آپ کی شان 3 مصروں میں بیان کی، چوتھا بنتا نہیں، کہا کہ 3 کیا ہے، تو کہا بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، تو سرکار نے فرمایا صلو علیہ وآلہ۔ تو یہ آپ کی ربائی بڑی مشہور ہے اور ہمارے اکثر بزرگ لوگ سے یہ بات سننے کو ملی ہے، اس کا پس منظر اور اس کا واقعہ۔ تو حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ سادی کی بات الگ ہے، سادی شیرازی کی بات الگ ہے۔ پھر کچھ لکھا پھر لایا، پھر کچھ لکھا پھر لایا، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی۔ تو حضرت محبوب الہی سے ایک دن پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ سادی کی بات الگ ہے، تو سادی کی خصوصیت کیا ہے؟ تو حضرت محبوب الہی نے اپنی چادر حضرت خسرو کے سر پہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ خسرو جو ہے دربار رسالت میں کھڑے ہوئے ہیں اور آقائے کریم جلوہ گر ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں سادی پڑھو، اور پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالی کشفا دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ۔ یقیناً لکھنے والے بہت لکھتے ہیں، پڑھنے والے بہت پڑھتے ہیں، بولنے والے بہت بولتے ہیں، مگر جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ انسان زندگی بھر کہتا رہے، پڑھتا رہے، بولتا رہے، لیکن اگر بارگاہ رسالت مآب میں اس کو مقبولیت نصیب نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ کے ہیرا پھیری کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اگر وہاں قبول ہو گئے تو پھر یقیناً تقدیر کی معراج ہے۔ تو حضرت سادی شیرازی پڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام خوش ہو کر ایسے جھوم رہے تھے جیسے پھلدار ٹہنی ہوا کے جھونکوں سے جو ہے وہ حرکت کرتی ہے۔ رشک آیا خسرو کو، تو دل میں خیال آیا کہ یہ مقام ملا کیسے۔ وہ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور پوچھا کہ سعدی کو یہ مقام کیسے ملا، تو جناب خضر نے کہا کہ میں نے اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈال دیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے ان کی شاعری میں ایسی چاشنی پیدا کر دی۔ تو حضرت خسرو نے کہا کہ میرے منہ میں بھی وہ لعاب اگر ڈال دیں تو میرے اندر بھی چاشنی اور وہ رنگ پیدا ہو جائے۔ تو کہا کہ بارگاہ رسالت سے اجازت مطلوب ہے اس کام کے لیے، جب تک اجازت نہیں ملے گی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ خسرو آئے، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء موجود تھے، چہرے پر کچھ الگ رنگ تھا۔ پوچھا خسرو کیا بات ہے، چہرے پر کچھ رنگ الگ ہے؟ عرض کہ حضور کچھ نہیں۔ فرمایا ادھر آؤ، کیا ہوا، کہو کیا بات ہے؟ تو کہا کچھ نہیں۔ فرمایا اچھا خضر ملے تھے؟ جی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ سعدی کے منہ میں میں نے لعاب ڈالا تو ان کے کلام میں یہ رنگ پیدا ہو گیا۔ تو کہا پھر؟ کہا میں نے ان سے بھی وہ لعاب مانگا تو مجھ سے کہا کہ بارگاہ رسالت کی اجازت مطلوب ہے۔ حضرت محبوب الہی نے مسکرا کے کہا خسرو رنگ چاہتے ہو کلام میں، آؤ۔ اور جب اپنے قریب بلایا تو اپنا لعاب خسرو کے منہ میں ڈالا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں پھر خسرو کی شاعری حضرت سعدی شیرازی تک پہنچی، تو سعدی شیرازی نے بڑھاپے کے باوجود، حضرت امیر خسرو کی کم عمری کے باوجود جو ہے وہ شیراز سے ہندوستان تک کا سفر صرف امیر خسرو سے ملاقات کرنے کے لیے فرمائی۔ بعض مورخین نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے اور اس پر کلام بھی کیا ہے، لیکن بعض لوگ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ہندوستان آنے کے متعلق اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا چاہتا ہے، ذکر ایسا چھڑا ہے کہ دل یہ چاہتا ہے کہ خیال خسرو میں ڈوبتے چلے جائیں، اس لیے کہ یہ ایک خیال خسرو ہے جو ہمیں کبھی محبوب الہی کے دربار تک لے جا رہا ہے اور کبھی محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت کے دربار تک۔ اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر خسرو وہ ہیں کہ جہاں حقائق، سچائی، صداقت کلام کے اندر موجود ہے، عارفانہ کلام میں، کہ خسرو نے صرف تخیل کی بنیاد پر نہیں لکھا بلکہ بہت ساری چیزیں حضرت خسرو نے دیکھ کر لکھا ہے۔ بس اس پر گفتگو مکمل ہوتی ہے کہ آپ جانتے ہیں بڑا مشہور سا
وہ کلام ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا کہ نمی دانم چی منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم اور خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. حضرت اس کا پس منظر بیان کیا ہے صوفیہ بزرگوں نے، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ ایک دن حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ سے حضرت ابو علی شاہ قلندر نے کہا کہ کیا تمہارے پیر نے کبھی تمہیں حضور کا جلوہ بھی دکھایا ہے؟ اور پھر جو ہے آپ کے محبوب الہی کے مقام و مرتبے پر بھی کوئی گفتگو کی انہوں نے. جب یہ تشریف لائے تو ذہن میں کچھ باتیں تھی اور خانقاہ میں آئے تو حضرت محبوب الہی نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے کہا کچھ نہیں. تو حضرت محبوب الہی نے پھر اپنی چادر ڈال دی، اور جب چادر ڈالی ہے تو دیکھا حضرت خسرو نے کہ وہ زمین پر نہیں ہے بلکہ کشف کی حالت میں وہ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں. محفل سجی ہے، وہاں دیکھا مرشد نہیں، کہا اور آگے جاؤ، وہاں دیکھا نہیں، کہا اور آگے جاؤ، وہاں دیکھا نہیں، کہا اور آگے جاؤ. حالانکہ کشفی کیفیت میں حضرت خسرو، حضرت امیر خسرو لامکاں تک پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ محفل سجی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت شم محفل کی حیثیت سے جلوگر ہیں، اور وہیں پر حضرت محبوب الہی اور اکابر اولیاء بھی موجود ہے. جب وہ رنگ دیکھا اور وہاں پہنچے اور اس سے لطف اندوز ہوئے تو چادر جیسے سر سے ہٹی، تو پھر اپنے آپ کو پیر کے قدموں میں پایا. تو پوچھا کیا دیکھا؟ تو خسرو نے اس پر کہا نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سورک سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. کہتے ہیں کہ بغیر سوز کے اور دل کی نرمی کے اشعار نہیں نکل سکتے. جس کے دل میں جتنا عشق ہوگا، جتنا سوز ہوگا، جتنا گداز ہوگا، جتنی نرمی ہوگی، اس کا شعر اتنا ہی خوبصورت ہوگا. ایک تو الفاظ کے موتیوں کو ظاہری طور پر جو ہے وہ اصناف کے قانون کے مطابق پیرونا شاعری ہوتی ہے، لیکن ایک وہ شاعری ہوتی ہے جس کی عمر اتنی دراز ہوتی ہے کہ چند شاعری ایسی ہوتی ہے، چند اشعار ایسے ہوتے ہیں جس کی عمر 2 سال ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کا ذکر مٹ جاتا ہے. کوئی شاعری ایسی ہوتی ہے جو عشق و محبت اور سوز و گداز میں ڈوب کر لکھی جاتی ہے، اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی، بلکہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کا رنگ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. انہی میں ایک شاعری حضرت امیر خسرو کی شاعری ہے کہ وہاں پر انہوں نے عشق و محبت میں ڈوب کر جو لکھا، 7 صدیاں بیت گئی، ذکر خسرو بھی زندہ ہے اور کلام خسرو بھی زندہ ہے اور خیال خسرو بھی زندہ ہے. آج بھی اگر صوفیہ کی محفل میں حضرت امیر خسرو کا کلام پڑھ دیا جاتا ہے تو محفلیں گرما گرم ہو جاتی ہے، لوگ وجد اور رقص کی کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ 7 صدیاں بیت چکی ہے، کسی بھی چشتی خانقاہ میں اس وقت تک آراس کی محفلوں کا خاتمہ نہیں ہوتا جب تک حضرت امیر خسرو کا رنگ آج رنگ ہے ایما رنگ ہری جب تک یہ کلام نہ پڑھ دیا جائے. اس وقت تک شاید عرس کی محفل ناتمام محسوس ہوتی ہے. یہ خسرو کا عشق ہے. یہی وجہ تو ہے کہ حضرت محبوب الہی جیسی ہستی یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا اے احمد، اے محمد احمد بدایونی کیا لایا ہے؟ عرض کر دوں گا خسرو کا سوز لے کر کے آیا ہوں. اور کہتے تھے اے اللہ اس ترک کا سوز نظام الدین کو عطا کر دے. کہ کیا بات ہے اور کیا گہرائی ہے. نظام الدین محبوب الہی جیسی ہستی کہے کہ اللہ اس ترک کا سوز نظام الدین کو عطا کر دے.
کیا بات ہے یہ. اور حضرت نظام الدین اولیاء نے آپ کو ترک اللہ کا خطاب عطا کیا تھا. اس پر حضرت خسرو بہت خوش ہوتے تھے کہ مجھے ترک اللہ کا خطاب. اور حضرت نظام الدین اولیاء سے حضرت خسرو جو محبت کرتے تھے، اور پھر ایک ہی طرف یہ معاملہ نہ تھا، جیسے خسرو بے پناہ محبت کرتے تھے، نظام الدین اولیاء بھی ایسی محبت کرتے تھے. یہ بھی فرمایا قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا لایا ہے تو میں خسرو کو پیش کر دوں گا. فرمایا جب خسرو کا انتقال ہوگا تو خسرو کو میرے پہلو میں دفن کیا، میرے بازو میں دفن کیا جائے گا، اور تاکہ ہم دونوں ساتھ میں اٹھیں. لیکن جو ہے وہ کچھ لوگوں نے پھر آپ کے وصال کے بعد یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں دونوں قبور میں لوگ فرق نہ محسوس کر سکے، تو قریبی میں دفن کیا لیکن پایتی میں دفن کیا. آج بھی حضرت امیر خسرو اپنے مرشد کی پایتی میں سو رہے ہیں. ایک مرتبہ جو ہے وہ ہندوستان کے مقامی لوگوں کا یا ہندوستانیوں کا تہوار تھا، ہندوستان کے جو برادران وطن ہیں ان کا تہوار تھا. اس میں کچھ لوگ اپنے مخصوص مراسم ادا کر رہے تھے اور حضرت محبوب الہی اپنی خانقاہ سے دیکھ رہے تھے. اتنے میں آپ نے فرمایا ہر قوم ملت تیرا دینے و قبلہ گاہے، ہر قوم ملت تیرا دینے و قبلہ گاہے. اس وقت خسرو وہاں موجود تھے اور حضرت امیر خسرو نے دیکھا کہ محبوب الہی کے سر پہ جو ٹوپی ہے وہ تھوڑی سی ترچی ہے، تو آپ نے ایک مصرع لگا کر شعر پورا کر دیا. جب محبوب الہی نے کہا ہر قوم ملت تیرا دینے و قبلہ گاہے، تو حضرت امیر خسرو نے کہا من قبلہ راست کردم بر سمت کچ کلاہے، کہ میں نے اپنا قبلہ ایک ترچی ٹوپی والے کے ذریعے سے سیدھا کر لیا ہے. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے اس وقت دہلی میں موجود نہیں تھے جس وقت حضرت محبوب الہی کا وصال ہوا. حضرت محبوب الہی کا وصال ہوا اس وقت آپ جو ہے وہ کہیں تشریف لے گئے تھے. جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ تشریف لائے، اور آنے کے بعد آپ حضرت محبوب الہی کی قبر پر جب پہنچے تو منہ کے بل گرے اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا پیر کے مزار کو دیکھا تو برجستہ آپ نے یہ دو مصرے کہے گوری سوئے سیج پر مخ پر ڈارے کیس، گوری سوئے سیج پر مخ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے رین بئی سودیس. اور پھر اس کے بعد آپ اسی مزار پر مقیم رہے اور اسی حالت میں رہے. بالآخر کم و بیش 6 مہینے کے بعد حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ اسی غم کی تاب نہ لا کر روتے ہوئے بلکتے ہوئے شوال کی 18 تاریخ کو اس دنیا سے آپ نے جو ہے وہ رحلت فرمائی اور کوچ فرمایا. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے آپ اکثر کہتے تھے اپنے مرشد کا مزار دیکھ کر لوگوں دیکھو سورج زمین کے اندر چلا گیا، سورج زمین کے اندر چلا گیا. اور وصال کے بعد بہت کم وقت میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اور جب آپ کا وصال ہوا تو بعض ہمارے بزرگوں نے یہ واقعہ بہت کثرت سے لکھا ہے کہ دلی کے کچھ اہل ظاہر آپ کے جنازے پر آئے اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ خسرو بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. تو حضرت امیر خسرو جو وصال فرما چکے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا میرے لیے ایسی دعا نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تمہاری دعا سے جنت میں جانا تھا تو میں نے نظام الدین جیسے کا دامن کیوں پکڑا تھا، میرے لیے میرا پیر ہی کافی ہے. حالانکہ یہ باتیں عشق و محبت کی ہے، شاید اہل ظاہر اس کو ہضم نہ کر سکیں، لیکن جہاں محبت ہوتی ہے محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا، اس لیے کہ یہ وہ نغمات ہے جس کے لیے ہر دل کے ساز موضوع اور مناسب نہیں ہوتے. قدرت جن دلوں کو عشق کے لیے خاص کر لیتا ہے پھر کبھی ان سے ایسی باتیں نکلتی ہے کہ جو اہل ظاہر کے سر کے اوپر سے جاتی ہے. بہرحال
آج 18 شوال کی شب ہے اور حضرت قبلہ سیدی امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کہ آج وصال کی عرس کی شب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کے عشق کا ہمیں کچھ حصہ عطا فرما دے اور ہمیں بھی وہ محبت دے۔ میں اکثر سوچتا ہوں جو اپنے پیر سے اتنی محبت کرتا ہو کہ خستہ حال جوتیاں 5 لاکھ میں خرید کر بھی یہ کہتا ہے کہ اگر جان دے کر بھی لیتا تو سستی تھی، جو اپنے پیر سے اتنی محبت کرتا ہو وہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہوگا اور اس کے دل میں اپنے نبی سے کیسا عشق ہوگا۔ یہی بزرگان دین ہے جو ہمیں عشق رسول اور محبتوں کے لیے تیار کرتے ہیں اور رہنما اصول عطا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں عشق کی راہ کا مسافر ہی نہیں بلکہ عشق کی منزل پر اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے اور وہاں تک پہنچا دے۔ امام فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سورک سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پے کر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔